اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک 3 اور 4 ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کیا پاکستان میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا نہیں، اگر لگ گئی تو کیا ہوگا، نہیں لگے گی تو کیا ہوگا، اس پر اپڈیٹ دیں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سے کیس ہیں اس پر بات کریں گے، اور سپریم کورٹ کا کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے، تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں سپریم کورٹ کے معاملہ پر بحث کروں گا۔ سب سے پہلے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے جب سے آیا تو حکومت کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیا سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل کب سماعت ہوگی، مقرر ہوگی، نہیں ہوگی، اس پر اپڈیٹ دیتے ہیں۔ آپ نے یہ اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ سپریم کورٹ کے معاملات پر بھی ہم آپ لوگوں کو آگاہی کر سکیں۔ سب سے پہلے نظر ثانی کیا ہوتی ہے؟ نظر ثانی مثال کے طور پر جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کیس پر نظر ثانی اپیل کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ بننے کے بعد نہ حکومت نے، نہ پی ٹی آئی نے، نہ سنی اتحاد کونسل نے اعتراض اٹھایا تھا اور فل کورٹ بن گیا۔ اور فل کورٹ بننے کے بعد اب لوگ مختلف افواہیں پھیلا رہے ہیں، اس افواہوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ جب نظر ثانی کی اپیل اس وقت تک جج چینج کیا جا سکتا ہے، جج مثال کے طور فوت ہو جائے یا جج ریٹائرمنٹ ہو جائے تو پھر اس میں ایک جج نیا شامل کے اس کے تک جج شامل، لیکن نظر ثانی کی اپیل پہلے یہ آتا ہے جب تک تفصیلی فیصلہ آ نہ جائے تو نظر ثانی کی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی۔ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا تو نظر ثانی کی دوسرا پوائنٹ ہے کہ نظر ثانی اپیل آج الیکشن کمیشن کا اجلاس اور الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دے گی اور نظر ثانی میں جائے گی پی ٹی آئی کو، جو کہ فوری طور پر توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آنے توہین عدالت۔ اب نظر ثانی الیکشن کمیشن بھی جائے گا اور ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نظر ثانی اپیل کی طرف جائے گا، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دے گا۔ لکھ لینا میری بات، یہ آپ آج ان کا اجلاس 11 بجے ہے، جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں اس وقت 10 ہونے والے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، یہ نظر ثانی کی طرف جائیں گے۔ اور نظر ثانی کی اپیل جب تک تفصیلی فیصلہ آ نہیں جاتا اس وقت اب ججوں کی چھٹیوں کی کیا جج چھٹیوں منسوخ کر دیں گے یا نہیں، یہ ججوں پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نظر ثانی کی اپیل کب تک ہوگی۔ نظر ثانی کی اپیل جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا، اگر نظر ثانی کی اپیل ہو تو ہوتی ہے مثال کے طور پر جج سماعت مقرر کر دیتے ہیں، جج اس فیصلے کو معطل نہیں کرتے۔ جب تک معطل فیصلہ نہیں ہوگا تفصیلی فیصلہ آنے تک یہ سماعت نہیں ہوگی اور اس کیس کو لٹکایا جا سکتا ہے، اور حکومت چاہے گی جلد فیصلہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم لٹکائے گی، اور فیصلہ جب ہو چکا، جب مخصوص نشستیں نہیں ملے گی تو کیا ہوگا ہم آپ لوگوں کو۔ اور ایک جو چیف جسٹس نے 19 جولائی کو اس پر جج جو لگانا ہے اس پر اجلاس طلب کیا، اور یہ چیف جسٹس قاضی فیصل میں کامیاب ہو جائیں گے اور جج جو سپریم کورٹ میں لگا جائیں گے، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو چاہیے فوری طور پر سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ میں چیلنج کیا یہ جو سینئر جج ہیں یہ کیا یہ جونیئر جج ہوں گے، یہ مثال کے طور پر جو 17 جج ہیں یہ 18واں اور 19 جج ہوگا، کیا یہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے یہ چیف جسٹس بننے سے پہلے دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے، کیونکہ 2040 تک ان کا نمبر نہیں آنا، کیونکہ 2040 تک ججوں کے جو نمبر ہیں وہی چیف جسٹس بننے، یہ جج نہیں بن سکیں گے۔ 2030 تک تو جسٹس عائشہ ملک نے بننے، اب 6 سال تک جو چیف جسٹس نہیں بن سکتے، 6 سالوں میں کیا ہو جاتا ہے دنیا بدل جاتے، لیکن یہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے۔ یہ پہلے 2 ججوں نے معذرت کر لی، اور جو جج بننے کیا انہیں چیلنج کیا جائے گا۔ پاکستان بار کونسل کا کوئی رد عمل نہیں آیا، سب سے بڑا سندھ بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل، پنجاب بار کونسل کا کیا رد عمل آتا ہے، اور کیا پی ٹی آئی لیگل اور حامد خان اس پر احتجاج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ الگ معاملہ ہے۔ اب نظر ثانی کی درخواست کب مقرر ہوتی یا نہیں مقرر ہوتی، مختلف افواہیں ہیں۔ اب یہ ہفتے والے دن یا اتوار والے دن پتہ چلے گا، جب کال لسٹ جاری ہوگا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ میں کیس ہوں۔ اگر یہ کیس نظر ثانی کی اپیل ہوگی تو پھر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی بہت بڑی ناکامی ہے، کیونکہ جیسے قاضی فیاض عیسیٰ کو معلوم ہی ہوگا، اس کے بعد بھی جیسے قاضی فیاض پی ٹی آئی کی دھاندلی اور 9 مئی اور ملٹری کے ٹرائل کی جو سماعتیں مقرر نہیں کر رہا، تو اس مطلب قاضی فیاض عیسیٰ نے پاکستان کے جان بوجھ کر ایسے کیس نہیں لگاتا۔ اس پر بھی ہم
ٹاپک پر بات کریں گے اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے سوال جواب طلب کر کے یہ بتائیں گے کہ آپ ایسا معاملہ کیوں نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج دو تعینات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ 19 کو جمعے کو روز 3 بجے اجلاس اور اس کا اجلاس کا 5 اور 5:30 تک اعلامیہ آ جائے گا، اور کیا ہوگا ہم آپ لوگوں کے ساتھ بیان کریں گے اور تفصیلات کے ساتھ اس پر صحافیوں کی کیا رائے ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں صنم جاوید کی گرفتاری کو جو روکا تھا وہ کیس کی سماعت ہے، اس کیس پر کیا بنتا ہے، اس کیس کی اپڈیٹ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج شام یا صبح اس کیس کی شیئر کر دیں گے کہ صنم جاوید کو جو جمعرات تک گرفتار نہ کرنے دیں گے یا گرفتاری جاری کر دیں یا معطل کر دیں گے۔ عامر فاروق اور جسٹس محسن سبکیانی کے اس کیس کا کیا بنے گا، کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق ایک ہفتے کی چھٹی پر گئے ہیں، کیا وہ سپریم فل کورٹ بینچ میں جو سپریم جسٹس کمیشن اس میں اجلاس میں شرکت کریں گے یا نہیں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے، اس پر بھی ایک الگ بحث ہے۔ اور دوسرا، اگر جج تعینات ہو جاتے ہیں تو کیا اسے جسٹس منصور علی شاہ منیب اختر ایک نیا بینچ بنا کر اس کیس کا فیصلہ کریں گے یا نہیں، یہ بھی ایک بات اس وقت کہنا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ایک اہم کیس ہے صنم جاوید والا، اور کیسوں کی کال لسٹ مجھے اور لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کا جو ضمانت خارجی ہوئی، آج اس کیس کی سماعت ہے۔ اس کیس کی سماعت کا کیا بنتا ہے، میرے خیال میں یہ درخواست غیر مؤثر ہو جائے گی اور درخواست کو خارج کر دیا جائے گا، اور سیشن کورٹ میں عمران خان کو بریت اور درخواستیں دینی چاہیے۔ اور آخر میں ہم نے آپ اوپر لکھا ہے کہ کیا پاکستان میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا نہیں۔ مختلف میڈیا ٹاکنگ شو میں ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان میں ایمرجنسی لگنی اور غیر سیاسی صورتحال ہے، اس پر کیا کہتے ہیں، اس پر مختلف رائے، مختلف صحافیوں کی رائے، لیکن اس پر ہم کچھ نہیں کہتے۔ اگر پاکستان میں ایمرجنسی لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی لگتی ہے تو پھر تمام انسانی حقوق معطل ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ کو آزادی، فریڈم ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی، ہم اس بات پر کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، صورتحال اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ پاکستان میں ایمرجنسی لگے۔ صرف یہ نون لیگ والے ججوں کو ڈرا اور ججوں کو دھمکانے کے لیے یہ اپنے ٹاؤٹ صحافی بٹھا کر میڈیا پر ایمرجنسی لگا رکھیں۔ اگر پاکستان میں ایمرجنسی لگتی تو کیا بعد سے جو سرمایہ کاری آنی ہوتی ہے وہ آئے گی، نہیں آئے گی۔ ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں جب کسی ملک پر ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو پھر اس پر نہیں چلتی۔ اور جو انٹرنیشنل رپورٹ، جو ایک فیک انٹرنیشنل رپورٹ ہے، اس پر بھی ہم الگ ویلاگ بنائیں گے اور الگ اپڈیٹ دیں گے، لیکن جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایمرجنسی کی لگنے کی صورت میں پاکستان میں سرمایہ کاری رک جائے گی اور پاکستان میں نہیں آئے، اور 2025 میں کھیلی جانی ہے چیمپئن ٹرافی، وہ بھی اب دوسری ٹیموں کو موقع مل جائے گا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال حالات خراب ہیں، ہم اس لیے نہیں جاتے۔ مثال کے طور پر بھارت یا کیا افغانستان پاکستان میں کھیلنے آ سکتے ہیں یا نہیں۔ میڈیا کچھ جو افواہیں پھیل رہے ہیں، اس کی ہم اب تک کنفرم نہیں ہے کہ بھارت یا افغانستان نے چیمپئن ٹرافی کھیلنے سے پاکستان سے انکار کر دی یا نہیں، کیونکہ یہ اب تک افواہیں کنفرم نہیں ہوئی۔ جب کنفرم ہو جائے گا اس کے بعد میں، کیونکہ چیمپئن ٹرافی 2025 فروری یا مارچ میں شروع ہونی، آج اگست ہے، 5 اور 7 ماہ کے بعد شروع ہونی ہے۔ اس پر کیا ہوگا ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ کے ساتھ بتائیں گے۔ اور پاکستان میں عدلیہ نظام معطل ہو جائے گا، سیشن اور ساری آئین معطل ہو جائے گا جب ایمرجنسی لگتی تو، لیکن میرا ذاتی خیال اور میرا کنفرم خیال ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ یہ ایمرجنسی ملک میں نہیں لگائے گی۔ یہ صرف میڈیا پر ٹاؤٹ جو بیٹھے ہیں نون لیگ کے، وہ ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں اور پاکستانی قوم کے بارے میں خواہش پھیلا، کیونکہ سب سے پہلے آج آپ کو بتاؤں گا جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، مصروف نشستیں کی سیٹیں نہیں، پی ٹی آئی کو فوری طور پر توہین عدالت کی درخواست دینی چاہیے، اور توہین عدالت کی درخواست پر شو کو نوٹس جاری ہوگا۔ الیکشن کمیشن ایک پارٹی بن چکا ہے اور اس پر بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا آج اجلاس 11:30 بجے ہوگا، اور اس میں یہی فیصلہ کہ ہم نظر ثانی کی جائے، جب تک آپ اس کیس پر اپلائی نہیں کرتے آپ نظر ثانی کی اپیل کیسے جا سکتے ہیں۔ میں تو پہلے بھی حیران ہوں، جب تک بلے کا نشان نہیں دیا گیا اس پر نظر ثانی، پی ٹی آئی کو یہ نکتہ اٹھانے جناب، جب تک عمل نہیں کیا پھر اس پر نظر ثانی وہ تو سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا نا، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس لیے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر جب تک عمل نہیں کیا اس پر نظر ثانی کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی ایک اہم نکتہ، اور اس نکتے پر بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کریں وہ بتا رہے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک نظر ثانی کی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی، جب تک آج الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہوگا۔ لیکن ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دے گا، اور
اسے نظر ثانی کی اپیل میں جائے گا۔ کیا اس پر توہین عدالت لگے گی یا نہیں لگے گی؟ جب پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کیا کرتی ہے اس پر بھی الگ بحث ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔